حالت میں ہوئی. فرمایا کہ تیسری تبدیلی یہ تھی پہلی امتوں کے اندر لوگ سارا دن کام کرتے، رات کو کھانا کھا کر جب سو جاتے رات سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا. اللہ نے ہمارے لیے کیا آسانی کی. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لوگوں رات کے دورانیہ کو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا. رات کو کھانا ہے تو کھاؤ، جماع کرنا ہے بیویوں سے وہ بھی کرو، جو بھی معاملات کرنے کرو، میں نے تمہارے لیے دن کا روزہ فرض کر دیا. یہ تین دن تبدیل ہے نماز میں روزے میں. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میری امت کے لوگوں، پہلے لوگوں پر تین روزے فرض تھے، اب تمہارے اوپر 30 روزے فرض ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھی اور میں نے کہا آپ کے سامنے رمضان کی خصوصیات بیان کرنی ہے. رمضان کی پہلی خصوصیت یاد رکھیں. حبیب کریم نے فرمایا رمضان کی پہلی خصوصیت ہے مغفرت. 11 مہینوں میں ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما. اللہ کے رسول بھی فرمایا کرتے تھے میں دن کے اندر اللہ سے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور مغفرت مانگتا ہوں. 70 مرتبہ. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. نبی پاک نے فرمایا جب بھی تو نماز پڑھے درود شریف پڑھ لے. درود شریف کے بعد تو نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرا الا انت. اے اللہ کوئی غلطیاں معاف فرمانے والا نہیں، کوئی لغزش معاف فرمانے والا نہیں، الا انت صرف تو ہی ہے. مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میری مغفرت فرما. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے صدیق اگر تم نیکی کرنا چھوڑ دے جلدی ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے بارے میں لکھ دیا کہ صدیق جلدی ہے. اللہ کے پیغمبر کے صحابی بھی مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی مغفرت مانگ رہے ہیں. آئیے رمضان کی پہلی خصوصیت ہے مغفرت. مغفرت کیسے ملے گی؟ رمضان کے اندر آپ کو مانگنی نہیں پڑے گی، آپ کو مغفرت مانگنی نہیں پڑے گی، ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام بتا رہا ہوں، غور کریں. کیا رمضان کے 9 روزے گزر گئے، کیا اس کام کو میں نے اور آپ نے کیا تو فاتحہ رب العالمین قبول فرمائے. اگر اس کام کو ہم نے نہیں کیا تو اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ ہم سب کو مغفرت کی ضرورت ہے، ہم سب کو بخشش و نجات کی ضرورت ہے. آئے میرے بھائیوں وہ کام کر لیں، مغفرت آپ کے قدم چومے گی. کون سا کام؟ بخاری شریف کی حدیث حبیب کریم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزہ رکھ لو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. تمہیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا نہیں پڑے گا، آنسو نہیں بہانے پڑیں گے، بلکہ آپ کو روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا تمہارا کام. فرمایا غفر له، تمہاری بخشش کرنا میں اللہ کا کام ہے. سوچو میرے بھائیوں ہم کتنوں نے یہ روزہ رکھا؟ 9 روزے گزر گئے. ہم میں سے کس نے 9 روزے رکھے؟ ہر بندہ اپنا احتساب کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنے گردان میں جھانک سکتا ہے یار مجھے مغفرت کی ضرورت ہے اور میں نے کتنی مغفرت کے لیے کوشش کی. یہ رمضان شریف کی پہلی خصوصیت ہے مغفرت. مغفرت آپ کو بن مانگے ملے گی، بغیر روتے ہوئے ملے گی. ایک کام کرو، صرف روزہ رکھ لو. رمضان شریف کی دوسری خصوصیت
حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب الجہنم. فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین ومرض الجن, سرکش جن اور شیطانوں کو باندھ اور قید کر دیا جاتا ہے. یہ ہے رمضان کی دوسری خصوصیت. اللہ کی بے پناہ رحمت آتی ہے, اللہ کی بے شمار رحمت آتی ہے. رحمت کی جس طرح کہتے ہیں پرنالے برستے صبح کے اندر. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث, اذا دخل رمضان, جب بھی رمضان داخل ہوتا ہے, فتحت ابواب السماء, اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اللہ نے خصوصیت صرف رمضان کو دی, باقی 11 مہینوں میں سے کسی کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی. رمضان شریف کی تیسری خصوصیت میرے عزیز بزرگوں اور بھائیوں یاد کرتے جاؤ. رمضان کی پہلی خصوصیت ہے مغفرت, رمضان کی دوسری خصوصیت ہے اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. رمضان شریف کی تیسری خصوصیت ہے کہ جنت کو سجایا جاتا ہے. جنت کو سجایا جاتا ہے. کس کے لیے؟ اے اللہ جنت کو کیوں سجایا جاتا ہے اور کتنا سا سجایا جاتا ہے؟ میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی, حبیب کریم نے فرمایا آپ کا یہ رمضان ختم ہوگا, شوال سے لے کر اگلے رمضان تک پورا سال جنت کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے. اے اللہ یہ جنت کس کے لیے سنواری جاتی ہے, یہ جنت کیوں خوبصورت بنائی جاتی ہے؟ فرمایا ان روزے داروں کے لیے, روزے داروں کے لیے, ہمارے لیے جو روزے رکھتے ہیں. اے اللہ کے پیغمبر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول یوم من رمضان حبت ریح تحت العرش. جس وقت رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے, حبت ریح, بڑی خوبصورت ہوائیں چلتی ہیں. کہاں سے چلتی ہیں؟ فرمایا تحت العرش, اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوائیں چلتی ہیں. وہ ہوائیں جاتی کہاں ہیں؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بارک الجنتی علی حور العین. وہ ہوائیں جو اللہ کے عرش کے نیچے سے چلتی ہیں وہ جنت کے پتوں کو سرسراتی ہوئی, جنت کے پتوں کو چھوتی ہوئی, جنت کی جو خوبصورت عورتیں ان کے چہروں پر جا کر لگتی ہیں, جنتی حوروں کے چہروں پر جا کر وہ ہوائیں لگتی ہیں. اگلی بات جو حدیث کے اندر بیان ہو رہی ہے, شاید کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے, آپ کے دل میں روزے رکھنے کی تڑپ آ جائے. حبیب کریم نے فرمایا جب جنتی عورتوں کے چہروں پر وہ ہوا لگتی ہے, جنتی عورتیں اپنی زبان سے کہتی ہیں فَيَقُولُنَ يَا رَبِّ, اے ہمارے پروردگار, من عبادک ازواجا, اے ہمارے پروردگار جنت کو سجا لیا گیا پورا سال, اور ہم تیری بندیاں اور ہم تیری نور کی مخلوق بنائی ہوئی. یا اللہ ہم انتظار میں بیٹھی ہیں ازواجا, روزے داروں کے ساتھ ہمارے نکاح کر دے. روزے داروں کے ساتھ سوچ لو, جس نے روزہ نہیں رکھا وہ جنت کی حور اس کو نہیں ملے گی, جنت کی حور اس کو ملے گی جس نے روزہ رکھا. جنت کی حور خود اللہ سے یہ مانگ رہی ہے کہ یا اللہ یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا, اے اللہ اپنے روزے دار بندوں کے ساتھ ہمارا جوڑا قائم کر دے. جنت کی حور طلب کر رہی ہے, اور میں انسان کتنا غافل ہوں, اتنی روزے کی فضیلت سننے کے بعد پھر بھی میرے دل میں روزے کی محبت نہ پیدا ہو, روزے کی لذت اور روزے کی محبت پیدا نہ ہو. جنت بھی تیرے لیے سجائی گئی,
ایک دو دن ہی سجائی گئی بلکہ پورا سال جنت کو سجایا گیا. وہ کس کے